جو کراچی کے ڈیلر خاتون پنکی منکی جو بھی اس کا نام ہے، جس نے آج بیان دیا ہے کہ مجھ پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ آپ یہ بیان دے کہ میں بنی گالہ بھی جو ہے نا اس قسم کی جو مواد ہے وہ پرووائڈ کرتی تھی۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں اس پہ؟ جب اسٹیٹ اور خاص کر حکومت اتنا گر جائے کہ وہ اپنے مخالف کے خلاف ہر گناؤنہ حرکت کے لیے تیار ہو، تو اس کے پاس کیا اخلاقی جواز ہوتا ہے کہ وہ حکومت میں رہیں۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ گینگسٹرز کی حکومت ہے، ان لوگوں کی حکومت ہے جو نہ اخلاقیات پہ کوئی یقین رکھتے ہیں، نہ مورالٹی کو جانتے ہیں، نہ قانون کو مانتے ہیں، صرف سمجھتے ہیں کہ بس ڈنڈے کے زور سے ہم نظام چلانا ہے، کر لو جتنا ظلم کرنا ہے، جو کر سکتے ہو کرو، اللہ الحق ہے اور وہ حق کا ساتھ دے گا۔ ہم آپ سے یہ اب سے توقع رکھنا ابھی بالکل فضول ہو گیا ہے۔ آپ تحریک انصاف کو دیوار سے لگا رہے ہیں۔ گلگت بلتستان میں جو آپ نے ہمارے ساتھ کیا کہ وہاں الیکشن نہیں کرنے دی جا رہے ہیں، آپ نے جو کشمیر میں ابھی کوشش کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف کو الیکشن نہیں کرنے دیا جائے، کیا یہ تمہارے باپ کا ملک ہے؟ کیا یہاں تم ڈنڈے سے نظام چلاؤ گے؟ یہ تو پوری قوم، پوری جو ہماری جتنی بھی وحدتیں ہیں، اس کی ایک ہے کہ وہ ہم آئین اور قانون کے مطابق کنسٹیٹیوشن کے اوپر ہمارا اتفاق ہے۔ اگر اس طرح رویہ رکھو گے تو ویسے بھی ملک میں جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے بہت خطرناک ہے، ملک کے لیے بہت سیریس چیلنجز ہیں۔ معاشی طور پر تم سے ملک نہیں چلا رہا، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، کوئی ریلیف نہیں ہے، قانون سازی ناجائز طور پر حکومت پہ بیٹھے ہو، ناجائز پر ظلم کے بنیاد پہ تم نے جو ہے نا حکومت سنبھالا ہوا ہے، عوام کے مینڈیٹ کے بغیر یہاں تم حکومت چلا رہے ہو۔ پہلی دفعہ عوام سے ان کا ووٹ کا حق چھینا، سب سے مقبول لیڈر عمران خان، جو عوام نے اس کو منتخب کیا وزیر اعظم، اس کو جیل میں ڈالا، اس کی بنیادی آئینی حقوق نہیں دی جا رہے، اس کی قانونی حقوق نہیں دی جا رہے، اور تم سمجھتے ہو کہ تم جو ہے نا یہ کر کے ظلم کر کے تم جو ہے یہ عیش کرو گے تو حکومت کرو گے، تو غلط فہمی ہے۔ اتنے حد تک مات جاؤ۔ میرا مطالبہ ہے کہ جو یہ پنکی منکی نے جو سٹیٹمنٹ دیا ہے، اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنائی جائے، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ یہ کس پولیٹیشین کے ساتھ، کس بیوروکریٹ کے ساتھ، یا کس آفیسر کے ساتھ، یا کس ادارے کا ساتھ ان کے تعلق تھے، بالکل پبلک کی جائے تاکہ ٹرانسپیرنٹ ہو، اور جو اس پہ ریسپانسبل ہے اس کو سزا مل جائے۔ اور دوسرا، اس بات کی بھی تحقیق ہونی چاہیے کہ اگر اس کے اوپر دباؤ ڈالا گیا ہے تو کس افسر نے دباؤ ڈالا ہے، کس کے حکم پہ دباؤ ڈالا ہے، اس کے خلاف بھی ایکشن ہونا چاہیے۔ ہمیں ابھی ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ حقائق سامنے آ جائے، ہم تب مانیں گے جب اعلیٰ عدلیہ، سپریم کورٹ، چیف جسٹس آف سپریم کورٹ اعلیٰ عدالتی کمیشن بنائے اور یہ انشور کرے کہ اس طرح کے دباؤ سے، اس طرح کے فیصلوں سے، یا اس قسم کے رویوں سے ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچتا ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ سپریم کورٹ کے سینئر ترین ججز کے تحت جو ہے نا جوڈیشل کمیشن بنے، اور جو آفیسرز میں ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی ہو۔ جو کراچی کے ڈیلر خاتون پنکی منکی جو بھی اس کا نام ہے، جس نے آج بیان دیا ہے کہ مجھ پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ آپ یہ بیان دے کہ میں بنی گالہ بھی جو ہے نا اس قسم کی جو مواد ہے وہ پرووائڈ کرتی تھی۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں اس پہ؟ جب اسٹیٹ اور خاص کر حکومت اتنا گر جائے کہ وہ اپنے مخالف کے خلاف ہر گناؤنہ حرکت کے لیے تیار ہو، تو اس کے پاس کیا اخلاقی جواز ہوتا ہے کہ وہ حکومت میں رہیں۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ گینگسٹرز کی حکومت ہے، ان لوگوں کی حکومت ہے جو نہ اخلاقیات پہ کوئی یقین رکھتے ہیں، نہ مورالٹی کو جانتے ہیں، نہ قانون کو مانتے ہیں، صرف سمجھتے ہیں کہ بس ڈنڈے کے زور سے ہم نظام چلانا ہے، کر لو جتنا ظلم کرنا ہے، جو کر سکتے ہو کرو، اللہ الحق ہے اور وہ حق کا ساتھ دے گا۔ ہم آپ سے یہ
مطلب اب سے توقع رکھنا ابھی بالکل فضول ہو گیا ہے. آپ تحریک انصاف کو دیوار سے لگا رہے ہیں. گلگت بلتستان میں جو آپ نے ہمارے ساتھ کیا کہ وہاں الیکشن نہیں کرنے دی جا رہے ہیں. آپ نے جو کشمیر میں ابھی کوشش کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف کو الیکشن نہیں کرنے دیا جائے. کیا یہ تمہارے باپ کا ملک ہے؟ کیا یہاں تم ڈنڈے سے نظام چلاؤ گے؟ یہ تو پوری قوم، پوری جو ہماری جتنی بھی وحدتیں ہیں اس کی ایک ہے کہ وہ ہم آئین اور قانون کے مطابق کنسٹیٹیوشن کے اوپر ہمارا اتفاق ہے. اگر اس طرح رویہ رکھو گے تو ویسے بھی ملک میں جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے بہت خطرناک ہے. ملک کے لیے بہت سیریس چیلنجز ہیں. معاشی طور پر تم سے ملک نہیں چلا رہا. بے روزگاری بڑھ رہی ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، کوئی ریلیف نہیں ہے. قانون سازی ناجائز طور پر حکومت پہ بیٹھے ہو، ناجائز پر ظلم کے بنیاد پہ تم نے جو ہے نا حکومت سنبھالا ہوا ہے. عوام کے مینڈیٹ کے بغیر یہاں تم حکومت چلا رہے ہو. پہلی دفعہ عوام سے ان کا ووٹ کا حق چھینا. سب سے مقبول لیڈر عمران خان، جو عوام نے اس کو منتخب کیا وزیر اعظم، اس کو جیل میں ڈالا. اس کی بنیادی آئینی حقوق نہیں دی جا رہے، اس کے قانونی حقوق نہیں دی جا رہے. اور تم سمجھتے ہو کہ تم جو ہے نا یہ کر کے ظلم کر کے تم جو ہے یہ عیش کرو گے تو حکومت کرو گے تو غلط فہمی ہے. اتنے حد تک مات جاؤ. میرا مطالبہ یہ ہے کہ جو یہ پنکی منکی نے جو سٹیٹمنٹ دیا ہے اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنائی جائے. اس کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ یہ کس پولیٹیشین کے ساتھ، کس بیوروکریٹ کے ساتھ، یا کس آفیسر کے ساتھ، یا کس ادارے کا ساتھ ان کے تعلق تھے. بالکل پبلک کی جائے تاکہ ٹرانسپیرنٹ ہو اور جو اس پہ ریسپانسبل ہے اس کو سزا مل جائے. اور دوسرا اس بات کی بھی تحقیق ہونی چاہیے کہ اگر اس کے اوپر دباؤ ڈالا گیا ہے تو کس افسر نے دباؤ ڈالا ہے، کس کے حکم پہ دباؤ ڈالا ہے. اس کے خلاف بھی ایکشن ہونا چاہیے. ہمیں ابھی ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ حقائق سامنے آ جائے. ہم تب مانیں گے جب اعلیٰ عدلیہ، سپریم کورٹ، چیف جسٹس آف سپریم کورٹ اعلیٰ عدالتی کمیشن بنائے اور یہ انشور کرے کہ اس طرح کے دباؤ سے، اس طرح کے فیصلوں سے یا اس قسم کے رویوں سے ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچتا ہے. ہمارا مطالبہ ہے کہ سپریم کورٹ کے سینئر ترین ججز کے تحت جو ہے نا جوڈیشل کمیشن بنے اور جو آفیسرز میں ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی ہو. جو کراچی کے ڈیلر خاتون پنکی منکی جو بھی اس کا نام ہے، جس نے آج بیان دیا ہے کہ مجھ پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ آپ یہ بیان دے کہ میں بنی گالہ بھی جو ہے نا اس قسم کی جو مواد ہے وہ پرووائڈ کرتی تھی. میں